نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قریش دار الندوہ میں قریش پر یہ دیکھ کر جنون طاری ہو گیا کہ مسلمانوں نے حفظ و امان کی ایک جگہ پا لی ہے، اور وہ تو اب بہت ہی اس پہ غصے میں آئے کہ اب تو ان کو ایک سیف ہیون مل گئی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی ہجرت اور مدینہ میں اجتماع سے اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ ان کو کیوں ایسا ہوا؟ ان کو کیا ایسا خطرہ محسوس ہو گیا تھا کہ یہ وہاں پہ مدینہ جا رہے ہیں؟ وہ تو جا رہے ہیں، اور اس سے ان کو کیا خطرہ؟ اور اس سے ان کو کیا خطرہ؟ جی، جب آپ نے کسی کو اتنا ٹارچر کیا ہوتا ہے، کسی کو اتنا ظلم کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اب وہ جا کے جب وہاں پہ طاقتور بن جائیں گے تو وہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اس لیے ان کو اپنے وجود کا بھی خطرہ ہوا، دوسرے اپنی تجارت کا کیا خطرہ تھا ان کو؟ شاباش، شام کی طرف جاتے تھے نا قافلے، تو کیا ہوتا تھا؟ یہیں سے گزر کے جاتے تھے، جب یہ یہاں پہ اسٹیبلش ہو جائیں گے تو پھر تو ہمیں خطرہ ہی، تو ہمیں لوٹیں گے۔ تو ان کو اب یہ مصیبت پڑ گئی کہ یہ مدینہ جا کے بھی ہم ان سے سیف نہیں ہیں، یہ وہاں پہ جا کے اور اسٹیبلش ہوں گے۔ چنانچہ وہ جمعرات 26 صفر سن 14 نبوت کی صبح کسی ایسی تجویز پر غور و خوض کے لیے دار الندوہ میں اکٹھا ہوئے۔ اب اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ کون سا ٹائم چل رہا ہے۔ 14 نبوت ہے، ڈیٹ آپ کو نہیں بھی یاد رہتی، اس کے دن کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، مگر کون سا ٹائم چل رہا ہے، اس کا مطلب کتنے ایئر گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے؟ 13 ایئر گزر چکے ہیں، 14th ایئر ہیز اسٹارٹیڈ۔ اوکے، ابھی ہجری سٹارٹ ہوگی۔ اب ہم کہتے ہیں نا محرم سے ہجرت کا، محرم میں ہجرت نہیں ہوئی تھی۔ تو جو اس خطرے سے نجات کی ضامن ہو کہ ہم ایک میٹنگ رکھتے ہیں، تو دار الندوہ میں انہوں نے میٹنگ رکھی، بالخصوص ابھی صاحب الدعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں تھے، اور صبح شام میں ان کے بھی نکل جانے کا اندیشہ تھا۔ ان کو یہ واقعی ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی چلے جائیں۔ اس اجتماع میں سرداران قریش کے تقریباً تمام نمایاں چہرے موجود تھے، بڑے بڑے یعنی سردار، پرومیننٹ فگرز۔ ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر شریک ہوا۔ ابلیس شیطان جو ہے وہ بھی، آپ کو پتا ہے جنات انسانی صورتوں میں بھی آتے ہیں، انسانی صورت ڈھال سکتے ہیں، اور ابلیس بھی پہلے زمانوں میں اس طرح سے انسانی صورت میں آتا رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کہاں پڑھا ہے کہ ابلیس نے کوئی شرارت کی تھی؟ نہیں، اس سیرت میں کہاں پڑھا؟ شاباش، مینا کے اندر جب اس نے آوازیں دی تھی کہ لوگوں دیکھو دیکھو یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ بے دین لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اس وقت بھی وہ تل ملا گیا تھا۔ اب اسے تو رہا ہی نہیں گیا کہ اب کیا، یعنی ایک تو وہ وسواس تو ڈالتا ہے، لیکن اب ایز اے پرسن وہ آ گیا اس میٹنگ میں اور کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں۔ نجد ایک جگہ تھی، اور وہ ہاں تو شیطان بہت سارے ہیں نا، ابلیسی چیزیں بہت ساری ہیں نا، شیطان کا پورا گروپ ہے نا۔ تو یہ بھی اب یہاں پہ ابلیس کیا آیا؟ نجد کے ایک شیخ کی صورت کے اندر آیا کہ میں وہاں سے آیا ہوں، اور ان سے اجازت لی کہ میں بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ ہاں، ابلیس وہی شیطان۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ نجد کا اس نے کیوں کہا؟ نجد ایک علاقہ تھا نا، تو اس نے یہ ان کو مطلب کروانا چاہا کہ دیکھو، بتائیں، دیکھو وہ بھی ریکگنائز کرتے تھے، بالکل سب کو جان پہچان تھی، بالکل۔ نجد ایک ذرا دور کا علاقہ تھا، ایک تو وہاں سے کسی کو پتا نہیں چلے گا، دوسرا یہ کہ اگر نجد کے لوگ بھی ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، سارے ہی مل کے مدینہ کے اوپر ان کو پکڑیں گے، تو چلو آؤ، کوئی بات نہیں، تم نجد کے سردار ہو، چلو آؤ تم بھی اگر ہمارے ساتھ مل رہے ہو تو کیا، مدینہ سے آگے۔ جی، اہل اجتماع پر اصل قضیہ پیش کیا گیا، یعنی اصل جو قصہ تھا وہ اہل اجتماع پہ پیش کیا گیا کہ دیکھو یہ اس وقت سچویشن کیا ہے، وہ سچویشن بتائی گئی کہ مسلمان اس طرح سے مائگریٹ کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہر ایک نے کیا کیا تجویز پیش کی وہ آتی ہے۔ ابو الاسود یہ ایک سردار تھا، اس نے کہا ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیں اور اپنا معاملہ درست کر لیں، پھر ہمیں اس سے کیا واسطہ کہ وہ کہاں گیا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا، شیخ نجدی کون ہے؟ شیطان جو تھا، اس نے کہا تم دیکھتے نہیں اس کی بات کتنی عمدہ اور اس کے بول کتنے میٹھے ہیں،
اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ وہ خود بھی کنوینس تھا، اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ لہٰذا جب وہ یہاں سے نکلے گا تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے کے ہاں ٹھہرے اور لوگ اس کے گرد اکٹھا ہو جائیں، پھر وہ ان کی مدد سے تمہارے علاقے ہی میں تم پر چڑھ آئے اور تمہارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرے۔ کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ کتنا سیانا ہے یہ، اس نے کتنی بڑی پلاٹنگ کا بتایا کہ ایسے ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ تجویز ریجیکٹڈ۔ نیکسٹ تجویز اس پر ابو البختری نے کہا، یہ کون تھا؟ کہاں پہ اس کا نام پڑا تھا؟ کہیں پڑھا تھا؟ صحیح میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور دوسرا جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیب ابی طالب کے اندر مسلمان جب محصور تھے تو اس وقت جب کوئی ان کے لیے ختیجہ کا بھتیجا ان کے لیے کھانا لے کر جا رہا تھا تو اس وقت راستے میں کون تھا جس کی ابو جہل کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، ہے نا؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ بھی ایک پرومیننٹ فگر تھا۔ اس نے کہا شاباش، آپ لوگوں کو یاد ہے، اسے قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعراء کا ہو چکا، یعنی ایسے قید کرو کہ بھوکا پیاسا اندر مر جائے، یہ کام کرو۔ اب شیخ نجدی نے کہا، جب دیکھیں اس کی عقل دیکھیں اور ان کے تجویزیں دیکھیں، واللہ قسم بھی کس کی کھا رہا ہے؟ اور آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی ہم نے کیا پڑھا تھا، کس کی قسم کھائی؟ اللہ کی۔ اس کو پتا ہے کہ قسم کس کی کھانی ہے اور کس کی قسم بڑی جی، اور اللہ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اسی لیے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے یا اللہ کا نام لے کے کوئی باتیں کرے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ سچائی ہے، کیونکہ کوئی بھی اللہ کے نام کو لے کر اور آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، مس گائیڈ کر سکتا ہے۔ واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی اور وہ اسے اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی بڑھ کے مانتے ہیں۔ یہ سمجھ آ گئی کہ ان کو کتنی محبت تھی۔ آج ہم محبت کا دعویٰ جو کرتے ہیں نا، تو دیکھیں شیطان نے بھی یہ ماننا تھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ، بیٹے سے زیادہ کسی کو چاہنا کتنی بڑی بات، یہ اس کو بھی پتا تھا، یہ ایڈمیٹڈ۔ لہٰذا کچھ بعید نہیں، یعنی کچھ بات یہ مشکل نہیں ہے، دور نہیں ہے کہ وہ دھاوا بول کر اس کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں۔ لہٰذا کوئی اور تجویز سوچو۔ اللہ اکبر۔ اب طاغوت اکبر، بڑے طاغوت، اب یہ بولا ہے کون؟ ابو جہل، جس کو وہ کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم، حکمت کا باپ، عقل مند بہت تھا۔ اس نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کریں، اسٹرانگ بھی ہو نسب والا بھی ہو، پھر ہر ایک کو ایک تلوار، تیز تلوار دیں۔ اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے اس طرح یک بار یعنی ایک ہی دفعہ میں تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا۔ اور عبد مناف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو ہے، سارے قریش سے جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ پیسے دینا کون سا مشکل ہے، ہم سارے مل کے اس کے خون بہا ادا کر دیں گے، واٹ اے سولوشن۔ لیکن جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، پھر تم مکر کرتی ہو اور ایک مکر اللہ کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ ہے، اس کی عقل دیکھیں، شیطان بھی مان گیا کہ یہ شیخ نجنی نے کہا بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی ہے، رائے ہے تو یہی ہے، دیگر ہیج یعنی دیگر باتیں ساری بیکار ہیں۔ اہل اجتماع نے بھی یہی رائے پاس کی اور اٹھ کر اس کی تنفیذ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جو وہ تھے نا، وہ انہوں نے کہا یہ اب امپلیمنٹ ہوگی، یہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ اٹھ کے چل دیے۔ ہم بس ایک اور پیج پڑھیں گے، یہ جو نیکسٹ پیج ہے، صرف اس کو پڑھ کے پھر آگے کیونکہ ہجرت کی باتیں شروع ہو جائیں گی
تو ہم اس کو ایک ہی دفعہ میں ایک کلاس میں مکمل کریں گے کہ ہجرت کا سفر شروع سے لے کے آخر تک کیسا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، قریش کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ دیکھیں اب قریش کی تدبیر ورسز اللہ کی تدبیر، کیا بات ہے، کوئی اللہ کی تدبیر کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے؟ بس ٹرسٹ کی بات ہونی چاہیے کہ ہمارا بھروسہ کس پہ۔ اس قسم کے اجتماع کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی رازدارانہ ہو، یعنی جو ایسے اجتماعات ہوتے ہیں نا جس میں لوگ کانفرنسز کرتے ہیں، ان میں ہمیشہ کیا رکھا جاتا ہے؟ خفیہ ایجنڈا، بالکل کہ کسی کو پتا نہ چلے، ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت پیش نہ آئے جو روزمرہ کے خلاف اور عام عادت سے مختلف ہو، تاکہ کوئی شخص سازش اور خطرے کی بو نہ سون سکے اور کسی کے دل میں یہ بات نہ گزرے کہ یہ خاموشی کسی شر کا پیش خیمہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب طوفان آنے لگتا تو اس سے پہلے خاموشی سی ہو جاتی، یہ بھی بالکل خاموش ہو گئے کہ اب جو کرنا ہے بس اس کے اوپر انہوں نے جمپ کرنا ہے۔ وائس آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کہہ رہی ہیں نو وائس۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل کیا تھا۔ یاد رکھیں، اب یہ اب ہم سوچتے ہوں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکر کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے خلاف مکر کر رہے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جو ہیں ان کے خلاف کوئی سازش کرنا، اسلام کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف سازش کرنا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ہم سب جانتے ہیں نا دشمنی کس سے تھی؟ اللہ کے دین سے تھی نا۔ تو کس خلاف مکر کر رہے ہیں؟ اللہ کے خلاف مکر کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی یہ ٹاکرا ہمیشہ ہوتا رہے گا، اس وقت بھی ہوا تھا، قیامت تک کسی طرح حق اور باطل کے درمیان ہوتا رہے گا۔ کفر کو کبھی یہ نہیں کہ کسی مسلمان سے کوئی پرابلم ہے، اس کو اسلام سے پرابلم ہوتا ہے، اس کو اس دین سے پرابلم ہے، اور جب اس کو دین سے پرابلم ہوتا ہے تو جو وہ کرتے ہیں ساری پلاننگ وہ اس دین کے خلاف ہوتی ہے، کسی انڈیویجول کے خلاف نہیں، کسی کو بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ اللہ تو اس لیے انہیں اللہ نے اس طرح نامراد کیا کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی کہ اس طرح سے وہ لوگ جمع ہو کے اور انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے، اور آپ یہ بھی بتا دیا کہ آپ آج اپنے بستر پہ نہیں سوئیں گے۔ ہجرت کی اجازت بھی دی، دیکھیں اب ہجرت کی اجازت مل گئی کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ نکلنے کا وقت مقرر کیا، تو وقت بھی کس نے مقرر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بھی بتایا، یہ میں نے آپ کو بتا دی نا کہ کیسے ہوگا، آپ جائیں گے اس طرح سے اور وہ حلقہ باندھے کھڑے ہوں گے اور آپ نے وہاں سے نکلنا ہے اور اپنے بستر پہ کس کو چھوڑنا، یہ سب بتایا۔ چنانچہ فرمایا جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں، ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت۔ اب یہ جو ہے نا یہ رات کا ان کو بتایا کہ رات کو آپ نے ایسے کرنا ہے، اب کیا ہے دوپہر کا وقت ہے، ابھی ٹائم نہیں ہوا رات کا، ابھی دوپہر کا وقت ہے، جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے ہیں، یعنی قیلولہ کا ٹائم۔ آپ کو پتا ہے جو گرمیاں عرب کی ہوتی ہے کتنی سخت ہوتی ہے، اور اس میں دوپہر کے وقت لوگ زیادہ تر آرام کرتے ہیں کیونکہ لمبے دن ہوتے ہیں اور گرمی اس قدر سخت ہوتی ہے کہ گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں، کوئی ہوتا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ اب یہ ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس قدر سخت گرمی تھی، اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی جیسے چلا آ رہا ہے دور سے اور اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، تو جب قریب آئے تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اتنا انیوژل ٹائم تھا کسی کے آنے کا، کوئی کسی کے گھر اس ٹائم پہ نہیں جاتا تھا، تو پتہ چل گیا ان کو کہ کوئی غیر معمولی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ سب کو مطلب نکال دو کمرے سے نا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے گھر والے ہی ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا، حضرت اسماء تھی جو ان کی بہن تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر پوچھا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کیا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے آپ کے ساتھ جانے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بخاری میں یہ حدیث ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا آج سے پہلے کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے،
حضرت ابوبکر صدیق خوشی سے رو پڑے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ میں نے تو 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں اس کے لیے, تو ایک آپ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا. انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے آپ کیوں قیمت دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, میں اس طرح سے نہیں لوں گا, میں اس کی قیمت ادا کروں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا ایسے نہیں کہ ان کی ایڈوانٹیج لیتے ہوں کہ ٹھیک ہے میں اس سے لے لیتا ہوں, پھر کیا مجھے تو ضرورت ہے. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی کوئی ایسی اونٹنی, انہوں نے تیار کی. تو اور حضرت ابو صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جب یہ اسلام لائے تھے نا, تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے. 40,000. اور جس وقت ہجرت کرنے لگے اس وقت صرف 5,000 تھے. تو وہ 5,000 بھی انہوں نے ساتھ رکھ لیے کہ پتہ نہیں راستے میں کس وقت ضرورت پڑے, اور 1 دینار بھی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا تھا, ایک پیسہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا کہ وہ پیچھے سے کیا, وہ تو چلو یہاں پہ وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے, لیکن ہم راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہاں ضرورت پڑ جائے. سب ساتھ لے لیا تھا, حتیٰ کہ ان کے باپ جو تھے نا, وہ تو آپ کو پتا نا بہت بعد میں جا کے مسلمان ہوئے. ابو قحافہ نابینا تھے, اور انہوں نے کہا بچیوں سے کہ تمہارا باپ تو کچھ چھوڑ کے ہی نہیں گیا, اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ جائے. حضرت اسماء اتنی انٹیلیجنٹ تھی نا, انہوں نے وہ جو تھیلی جس کے اندر وہ رکھتے تھے اپنا مال حضرت ابوبکر صدیق, اس میں پتھر بھر دیے اور ان کا ہاتھ لگوایا کہ یہ دیکھیں یہ چھوڑ کے گئے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ہیوی ہے, کافی وزنی ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر تو اچھا چھوڑ کے گئے. نہیں سبحان اللہ. اور گھر والوں کا توکل دیکھیں کہ انہوں نے نہیں اس زبان سے یہ بات کہی کہ دیکھو مجھ بھی نہیں ہمارے لیے چھوڑ کے گئے, ہمارا نہیں کچھ سوچا انہوں نے, خود تو وہاں چلے گئے, ہم کیا کریں گے. ہاں ابھی یہ نہیں ہجرت انہوں نے کی, یہ تو ابھی یہی ہے. نہیں ابھی آپ کو سامنے یہ قصہ آئے گا کہ جب ان کو تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے ابو جہل نے کہ ان کی بالی گر گئی تھی حضرت اسماء کو, یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے. تو اب چنانچہ دونوں سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا گیا, اور عبداللہ بن عریق لیسی سے جو ابھی تک دین قریش ہی پر تھا یہ بات طے کی, اور اس کا عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ اجرت پر ان کو مدینہ لے جائے گا. اب یہ کون تھا؟ یہ ابھی تک دین قریش پہ تھا, مشرک تھا جس نے جاسوسی کرنی اور راستہ دکھانا. پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا کھوجی, وہ جو راستے ان کو بہت اچھے آتے تھے, اس کو کہا تھا کہ تم ہمیں, اور عہد و پیمان اس سے لے لیا تھا. اس کا مطلب مشرکوں میں بھی سارے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ جو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون ہے جو آپ کے ساتھ دینے والے ہیں. یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا. اسے بتایا گیا کہ وہ 3 رات کے بعد جبل سور کے پاس آئے گا. اس کا مطلب پہلے سے طے تھا کہ کون سا راستہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے روزمرہ کے کام میں حسب عادت اس طرح لگے رہے کہ کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں. کسی کو بھی نہیں پتا چلا, لیکن پلاننگ ساری کر لی تھی. 3 رات کا کیسے, ورنہ کہا ان کو پتا تھا نا کہ ہم 3 رات پہ غار ثور تک پہنچیں گے. تو مطلب پورا راؤٹ انہوں نے سارا پہلے سے سوچ لیا تھا. پلاننگ کے بغیر نہیں, ہمیں بس اللہ کے اوپر توکل ہے, آپ بس چل پڑے, ایسے نہیں. جذبات ہم نے ابھی تک سیرت میں کیا پڑھا, جذباتی ہو کے ایک دم ہوش حواس سے کام لینا نہیں, عقل سے کام لینا نہیں, اور اٹھ کے کام کرنے لگ جانا, یہ نہیں اسلام کا مزاج. پلان بھی کرو حکمت کے ساتھ, عقل کے ساتھ, اسباب بھی اختیار کرو. سبب اختیار کیا نا, یہ نہیں کہا تو انہوں نے یہ نہیں کہا بس اللہ ہمیں راستہ دکھا دے گا نا چلو بس اللہ کے سہارے, نہیں, انہوں نے کھوجی کا بھی انتظام کیا. ٹھیک ہے. اور پلاننگ بھی پوری کی, پروگرام پورا بنایا, اور اس کے بعد اس کو راز میں بھی رکھا. ٹھیک ہے. ایسے پریٹینڈ کیا جیسے کوئی بات نہیں ہو رہی. تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیرت سکھاتی. اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم ہجرت کا سفر بھی پڑھیں گے وہ بھی بہت ہی زبردست مزیدار سفر ہے, کہ ایسے ہے کہ جیسے ہم بھی سفر میں ساتھ ہی نکل پڑے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.